السلام علیکم، منٹ سے ہمارے کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آج میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ. اور آج آپ کے میرے اس ایپیسوڈ میں جو ہے فار دا فرسٹ ٹائم میں دو لوگوں کا انٹرویو ایک ساتھ کر رہا ہوں. وہ دو دوست میرے بڑے قریبی دوست جن کا میں تعارف آپ کو کرواتا ہوا چلوں. پہلے ہیں خضر ماس صاحب جو کہ ایس ایچ ایس کی جو اس وقت راشن ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ان کے ایک نمایاں چہرے. اور دوسرے ہیں میرے دوست حسن محبت علی جو اس وقت لا اسٹڈی کر رہے ہیں. تو ان سے ہم کچھ باتیں کریں گے اور ان کا ویو جانیں گے کچھ باتوں پہ. تو سب سے پہلے آپ دونوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ دونوں نے میری دعوت قبول کی اور آپ جو ہے وہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ لائیو ہیں آج. بہت بہت شکریہ. اور شکریہ آپ اب نے آپ انوائٹ دونوں کیا. آپ کا بھی بہت شکریہ، شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے تو ساتھ. اب میں آپ لوگوں سے دونوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ دونوں جو ہے اپنا جو ہے وہ انٹروڈکشن کروا دیں تاکہ جو بھی ہمارے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو پہچان سکیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اس وقت کیا پوزیشن ہے. جی خضر بھائی. میرا نام محمد خضر ہے اور میری فیس بک آئی ڈی اور جو سوشل مجھے جانتے ہیں لوگ خضر ماس کے نام سے جانتے ہیں. اور میں نے بی ایس آئی ٹی کیا ہے سندھ یونیورسٹی میرپور خاص کیمپس سے. ریسنٹلی میں پاس آؤٹ ہوا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ہول سیل کا گارمنٹس کا کام شروع کیا ہے. اور لاک ڈاؤن کی جو صورتحال جو چل رہی ہے اس کے اوپر ہماری ایس ایچ ایس جو ایک آرگنائزیشن ہے اس کا میں پریزیڈنٹ ہوں، سرونگ ہیلپیج سوسائٹی. جی جی حسن بھائی. جی میرا نام حسن علی ہے اور میں نے بھی خضر بھائی کے ساتھ ہی جو ہے آئی ٹی کیا ہے بیچلر کیمپس سے. اس کے علاوہ میں لاء کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، سیکنڈ ایئر میرا چل رہا ہے. اور انہی کے ساتھ ہی میں این جی او ایک ہے ہماری ایس ایچ ایس، اس میں بھی میں ایز اے ممبر کام کرتا ہوں. اور بس اتنا ہی ہے. چلیں جی بڑا بہترین. اچھا میرے شو کا مقصد یہ ہوتا ہے، منٹ سے ہمارے کا مقصد کہ ہم آپس میں جب میں پہلے بھی یہ بات بول چکا ہوں کہ ہم دوست وغیرہ جو آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہماری کچھ ایسی باتیں اور ایسی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو میرے خیال سے اس طریقے سے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو بھی جو ہے وہ بہتر بنانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. تو کنسیڈرنگ یور لائف، آپ دونوں کی زندگی، ہر انسان کی زندگی میں اصل ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ زندگی کے تجربات ہوتے ہیں. تو آپ دونوں سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ بلکہ گزارش کروں گا میں آپ سے کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی بھی ایسا لمحہ، کوئی بھی ایسی لرننگ آپ لوگ ہمارے جو ہے آڈینس کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہیں گے کہ جس سے آپ کو لگتا ہو کہ کوئی سنے گا یا کسی کو سن کے فائدہ ہوگا اس سے، یا پھر جو ہے کسی کی زندگی میں کوئی بھی چھوٹی معمولی سی بہتری آ سکتی ہے. وہ چاہے کوئی واقعہ ہو، چاہے کوئی لرننگ لیسن ہو، چاہے آپ کے ٹیچر کی کہیں بھی کوئی بات ہو، یا آپ کے کسی بھی زندگی کے کسی بھی پہلو کا کوئی بھی حصہ ہو جس نے آپ کی زندگی کو بہتر بنانے میں بڑا ساتھ دیا. تو میں چاہوں گا کہ خضر بھائی آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی بھی آپ اپنی لائف لرننگ جس کو ہم کہہ لیں، یا کوئی بھی اگر آپ اپنی اسٹوری شیئر کرنا چاہیں ہماری آڈینس کے ساتھ. جی میں لائف لرننگ تو نہیں، لیکن میں ایک ایڈوائس دینا چاہوں گا کہ کوئی بھی شخص آپ کو کسی بھی حوالے سے کوئی بھی بات کہتا ہے نا، تو آپ تحمل کے ساتھ اس کی بات سنیں. آپ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ وہ کیا بول رہا ہے، یہ مت دیکھیں کہ کون بول رہا ہے. اور ہمارے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اچھی نصیحت کرتے ہیں، ہم بجائے اس کی نصیحت کو گائیڈ کرنے کے ہم اس کا ایک غلط جواب دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ یار اس چیز کے اندر تو آپ خود ملوث ہو، یا آپ خود اس چیز پر عمل نہیں کرتے. تو یہ میرے حساب سے ایک چھوٹا سا میں یہ پوائنٹ سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا بول رہا ہے، یہ نہیں دیکھیں کون بول رہا ہے. اچھا اس جو دو لفظ ہے نا، کیا بول رہا ہے اور کون بول رہا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ گہرائی ہے. ایک تو یہ بات میں نے کلیئر کر دی کہ بندہ عمل خود کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اگر وہ نصیحت بھی کرتا ہے نا تو نصیحت ہمیں گائیڈ کرنی چاہیے. ہاں اس پہ اندھی تقلید نہیں کرے کہ یار اس نے جو کہہ دیا بہت معتبر شخص ہے یا بہت بڑا یہ جو نا مطلب یہ بہت بڑی ہستی ہے، انہوں نے کہہ دیا تو اس کی بات پر لبے کہ نہیں. ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے حجت قرآن اور حدیث ہے. اس کے علاوہ جو بے بھی شک. کسی کی بھی بات کوئی بھی ہے وہ رائے اسٹیٹمنٹ ہے، اس پہ ہم احترام تو کر سکتے ہیں، عمل کرنا نہیں کرنا اس پہ لازمی نہیں ہے. اچھا بجا فرمایا خضر صاحب. جی 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 جی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے نا ایک راستہ نہیں چننا چاہیے کہ میں ایک راستہ چن لوں، اس کو کہوں کہ یہی حق ہے اور یہی سچ ہے. ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھی ہم جو ہے نا غلط راستے پر چل رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا یہ حق پر چل رہے ہیں. ہمیشہ حق کی جو ہے نا تلاش میں بندہ رہے کہ یار واقعی یہ حق ہے جس پر میں چل رہا ہوں.
یا جب ابھی تک میں جس راستے پر چل رہا تھا وہ ایسا تو نہیں کہ گمراہ کی طرف وہ راستہ نکلتا تھا یا غلط راستہ نکلتا تھا. تو مطلب ہمیشہ حق کی تلاش میں رہنا. اگر کوئی بھی بات آپ کی غلط ثابت ہو رہی ہے نا اس کو تسلیم کریں کہ یار یہ بات میں نے کہی تھی یا اس بات پر میں عمل کرتا تھا وہ غلط تھی. کیونکہ زندگی کے جو لمحات ہوتے ہیں وہ ساری زندگی انسان اگر سیکھے نا, مطلب بہت ساری چیزیں ہیں اس کو ساری زندگی بندہ کور نہیں کر سکتا. تو یہ کہ انسان جو انسانی زندگی کا جو ایک چھوٹا سا پہلو ہے نا اس کو مطلب وہ جو ہے نا ہمارے لیے لرننگ ہے, سیکھنا. ہر چیز کچھ نہ کچھ ہمیں سکھاتی ہے. ابھی چھوٹا سا موبائل ہے, اس نے ہمیں کتنا کچھ سکھا دیا. ابھی آپ کہاں پر بیٹھے ہیں, میں کہاں پر بیٹھا ہوں, دیکھیں لائیو آئے فیس ٹو فیس لائیو آئے ہوئے اور لوگوں سے مخاطب ہیں اور لوگ ہمیں سن رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ ہر چیز کا ایک مثبت طریقہ ہوتا ہے, ایک منفی طریقہ ہوتا ہے. وہ ہمارے خود کی اختیار کے اندر ہے کہ ہم اس کو منفی استعمال کریں یا مثبت استعمال کریں. اچھا خضر, یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی جو شروع میں آپ نے بات کہی کہ اگر ہم کوئی چیز کر رہے ہیں, جیسے اگر ہمیں کوئی بندہ ایڈوائز کرتا ہے یا ہمیں کچھ بولتا ہے تو ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم اسے یہ دیکھیں کہ یار اب کل کو, مثال طور ایگزامپل ہے, یہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور اگر میں کسی کو بول دیتا ہوں کہ بھائی آپ سچ بولا کریں, تو کل کو اگر میرے منہ سے کوئی جھوٹ نکل جاتا ہے یا کل کو میں جان بوجھ کے یا انجانے میں جھوٹ بول دیتا ہوں تو کل کو مجھے وہ ٹارگیٹ کرنے کے بجائے بلکہ یہ بولیں کہ یار ٹھیک ہے اس نے جھوٹ تو بولا لیکن جو اس نے بات کہی تھی وہ بات غلط نہیں ہے, اس نے بات بالکل صحیح کہی اور سچ تو کیونکہ ہم سب کو بولنا چاہیے. تو بالکل بڑی آپ نے زبردست یہ بات کہی, میں بھی اسے ایگری کروں گا کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون بول رہا ہے بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا بات بول رہا ہے. بہت اچھا لگا خضر یہ سن کے, اور دونوں جو ہے آپ کی جو دونوں آپ نے چیزیں بولی ہیں بالکل لرننگ کے قابل ہے. میں حسن بھائی سے جاننا چاہوں گا, حسن بھائی کوئی آپ ایسی کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں, کوئی بھی آپ ایڈوائز ہو یا کوئی بھی لائف لیسن ہو, کوئی بھی آپ جو آپ بہتر سمجھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں خضر بھائی کی ہی بات میں ایڈ کروں گا کہ خضر بھائی نے جیسا کہا کہ ہمیں اپنے اندر برداشت لانی چاہیے. اکثر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنتے نہیں ہیں صبر و تحمل سے اور آگے سے غصہ کر جاتے ہیں اور اس طریقے سے. تو ہمیں ایک دوسرے کو سننا چاہیے, بھلے رائے مختلف ہو لیکن ہمیں سننا چاہیے. اور آپ اس کو طریقے سے بھی جو ہے آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں. ادھر تو لڑائی جھگڑے اور فساد شروع ہو جاتے ہیں, تو ہمارا مذہب ہمیں یہی سکھاتا ہے. دوسری بات, میں اپنے لائف کی اگر میں آپ کو بتاؤں تو میرا لائف کا یہی مقصد ہے کہ میں جو ہے اپنے لائف کی جو زندگی میں گزارتا ہوں وہ اپنے مذہب کو دیکھتا ہوں. لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے دنیا میں, تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ کو ہمارے مذہب نے جگہ جگہ بتایا ہوا ہے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے. تو میں اپنی زندگی اسلام اور مذہب کے تحت گزارتا ہوں, اور جو ہمیں ہمارے جو فرائض ہیں, جو ہم پہ حقوق ہیں دوسروں پہ, وہ مجھے آخری سانس تک پورے کرنے ہیں. جن میں بہت ساری سرگرمیاں میں ماضی میں کرتا آیا ہوں, چاہے وہ لیبرس ڈے کا موقع ہو یا چاہے جتنا حسب حیثیت میرے پہ جتنی توفیق ہے. ہم این جی او بھی چلاتے ہیں تو اس حساب سے کسی کا غریب کا اس طرح پیٹ بھر جائے, ایک ہماری چھوٹی سی کاوش سے. اور دوسروں کو, لوگوں کو بھی, جو بھی میرے ساتھ میرا دوست میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, ان کو بھی میں یہی موٹیویٹ کرتا ہوں کہ دیکھو یار اپنے لیے ہی سب کچھ کر لینا, اپنے لیے کما لینا کھا لینا, یہ بس یہ اتنا ضروری نہیں ہے. ہمارے مذہب نے ہمیں دوسروں کے بھی فرائض, دوسروں کے بھی حقوق دیے ہیں, ہمارے پڑوسیوں کے حقوق ہیں. پہلے سب سے ماں باپ کے گھر سے شروعات کریں آپ. تو اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کی ذات سے کسی کو ایک پائی کا بھی فائدہ ہو رہا ہے یا ایک کسی بھی چیز کا آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو بے شک پہنچائیں. اور زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے, یہ کہ آپ کے جانے کے بعد کم سے کم لوگ آپ کو نیک دعاؤں میں تو یاد رکھیں گے, اتنا مجھے یقین ہے. جی بڑا زبردست حسن بھائی آپ نے کہا, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارا جو سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو ہے عدم برداشت کا بالکل مسئلہ. تو اچھا حسن بھائی کا میں ایک آپ سب کو بتانا چاہوں گا جو بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, حسن بھائی کی اگر آپ پروفائل پہ جائیں گے, حسن محمد علی, یا سرونگ ہیلپ سوسائٹی میں بھی ہم نے ایک ایکٹیویٹی کی تھی, تو وہ ایکٹیویٹی حسن بھائی سے وہ انسپائرڈ تھی ہماری. حسن بھائی کیونکہ ہر سال جو ہے وہ لیبرس ڈے پہ کچھ نہ کچھ اپنے حصے سے جو ہے وہ اپنے طریقے سے حسن بھائی جو ہے وہ ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں جو بھی لیبرس وغیرہ ہوتے ہیں. اچھا اب میں آخری سوال کی طرف آنا چاہوں گا کیونکہ ٹائم ہمارا 10 منٹ کا ہمارا انٹرویو میں کرنا تھا, لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں 9:30 ہو چکے ہیں. تو بس اب جو ہے میں آخری سوال کی طرف اپنے آتا ہوں. حسن بھائی اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اس کے بعد خضر آپ کے لیے الگ سوال ہے میرے پاس. حسن بھائی آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ لاک ڈاؤن اور کورونا وغیرہ کی جو سچویشن اس وقت ہے پورے دنیا میں اور پاکستان میں,
تو پاکستان کی گورنمنٹ اور جو ہے پاکستان کے لوگوں کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ کوئکلی اگر آپ آنسر دے دیں۔ جی میں کوئکلی آپ کو یہی میں آنسر اس کا دینا چاہوں گا کہ یہ کرونا کا جو یہ ہمارے واقعہ جو ہوا ہے پوری ہی دنیا میں اس کے اثرات دیکھے گئے ہیں اور دیکھے جا رہے ہیں ابھی تک. اسی طرح پاکستان میں بھی اس کے بہت ہی خطرناک قسم کے اثرات پیدا ہوئے ہیں. اس کو پھر نظر رکھتے ہوئے وفاق کی بات کی جائے یا سندھ حکومت کی بات کی جائے, انہوں نے اپنا بیسٹ میری نظر میں دیا ہے. جتنا وہ کر سکتے تھے اور بھی اچھا کر سکتے تھے, لیکن فی الحال انہوں نے جو بھی حکمت عملی کی, خاص کر کے سندھ کے جو سی ایم ہیں انہوں نے لاک ڈاؤن پہ سختی کی. اور کیونکہ یہ وبا ایسی پھیلنے والی ہے, لاک ڈاؤن نہ ہوتا اگر ایک دوسرے سے اگر جو کمیونیکیشن گیپ نہ رہتا تو یہ کروڑوں تک اور تعداد پھیل پھیل سکتی تھی. تو اچھا حسن اسی بھائی، یہ طرح حکومت کا عوام تو نے یہ جو رول ہو گیا. عوام جی 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 کنٹینیو کیجیے اس میں۔ عوام نے بالکل لبیک نہیں کہا ان کی بات پر. اب اس کو اللہ جانے شعور کی کمی ہے کیا ہے, انہوں نے اس کا الٹ کیا ہے. اگر حکومت نے کہا کہ باہر نہیں نکلنا ہے, وہ باہر نکلتی رہی. وہ یہ دیکھنے کے لیے باہر نکلتی رہی کہ بھائی آرمی ہے باہر یا پولیس ہے یا نہیں ہے. بالکل بھی عوام نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. اگر ماں بڑی باپ کی انفارچونیٹ بات کی سچویشن ہے۔ جائے تو انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں سمجھایا, اگر بچوں کی بات کی جائے تو انہوں نے ماں باپ کی بات نہیں مانی. یعنی کہ کوئی بھی حکومت پر پھر یہ مجبوراً حکومت کو ڈنڈا زورائی کرنی پڑی کہ ایسے تو یہ لوگ مانتے نہیں ہیں. باقی بات رہی جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں, وہ باہر نکلے اپنی روزی روٹی کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح کریں, ہمارا روزانہ کی دہاڑی بند ہو گئی ہے, کام بند ہو گیا ہے. باقی ان کے لیے میں ایک اور بار سی ایم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے لیے ایسی کوئی ترتیب بنائی جائے. جتنی بھی این جی اوز ہے اپنی مدد اپنی آپ کے تحت ان تک راشن پہنچایا, ان کو اپنے حسبی حیثیت جتنا وہ کر سکتے تھے. باقی یہ جو ذمہ داران ہے حکومت ہے ان کے اوپر میرا یہ ہے کہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی پریشانیاں جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ دور کریں. چلیں بہترین حسن بھائی. اچھا جو حسن بھائی آپ نے آخر میں بات کہی, میں اسی سے ہی جی کنٹینیو کرنا چاہوں گا. میرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے خضر بھائی سے. اچھا خضر ماں آپ سے یہ سوال کروں گا کیونکہ سرونگ ہیلپ سوسائٹی کو جس طریقے سے راشن لاک ڈاؤن میں جو بھی سچویشن ابھی ہوئی ہے, لاک ڈاؤن کی سچویشن ہوئی ہے, اس میں راشن وغیرہ ڈسٹریبیوٹ آپ لوگ کر رہے ہیں, سرونگ ہیلپ سوسائٹی کی پوری ٹیم کر رہی ہے. سب سے پہلے تو اسپیشلی میں آپ کو اور جو بھی پیچھے پوری ٹیم ہے ان سب کو میں جو ہے وہ سلیوٹ کرتا ہوں اور رسپیکٹ ہے آپ سب کو. اور ان کے ساتھ ساتھ تمام ان بہت بہت لوگوں کو بھی شکریہ. جو اپنے حصے سے جو ہے وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے طریقے سے جتنا بھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. وہ ڈیلی ویجرز اور جو بھی متاثرین ہیں جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں, سرونگ ہیلپ سوسائٹی کی ٹیم ان تک راشن پہنچا رہی ہے. اور آئی تھنک سر آپ نمبر کنفرم کر دیں 360 فیملیز تک آئی تھنک. جی الحمدللہ. جی تو 360 فیملیز تک جو ہے وہ راشن 15 دن کا راشن جو ہے وہ پہنچایا جا چکا ہے الحمدللہ. سرونگ ہیلپ سوسائٹی کی ٹیم کو اسی بات اور پہ میں آج رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی. جی آج سبزی سرگرمی کی گئی تھی جس میں 100 جی فیملیز الحمدللہ کور کی ہے. اور ماشاء اللہ. ہمارے اچھا یہ ساتھ ساری جو جی جی یہ مشترکہ تھی, ہماری جو آج کی ہماری سرگرمی تھی مشترکہ تھی ویوان ہوں. یونیورسٹی میرپورخاص اور سرونگ ہیلپ سوسائٹی کی جانب سے. اچھا میں وہی آپ جو بھی دیکھنے والے ہیں میں ان سے بات گزارش کروں گا کہ سرونگ ہیلپ سوسائٹی پیج آپ دیکھیں, آپ دیکھیں ان کو فالو کریں اور اس پہ تمام ہماری ایکٹیویٹیز کی جو بھی ہے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کب ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, ڈونیشن وغیرہ کی اپیل, ہر چیز وہاں پہ ہم لائیو جاتے ہیں. لائیو بھی جسٹ وہ وہاں پہ جو بھی جگہ ہماری ہوتی ہے صرف ایکٹیویٹی کرتے وقت ایسا نہیں کہ جو دن کو فیملیز کو راشن دے رہے ہیں ان کی تصاویر وغیرہ ہم شیئر نہیں کرتے تاکہ جو ہے کسی کی عزت مجروح نہ ہو. خضر آخری سوال, اب آپ سے میں سوال یہ کروں گا کہ خضر بھائی آپ بتائیں کہ کس طرح کی کنڈیشن ہے اور کیسے معاملات آپ فیس کر رہے ہیں, اگر آپ یہ بتا سکیں ہمیں, اور کیا گزارش کرنا چاہیں گے جو سننے والوں سے. جی دیکھیں رخسار بھائی, چونکہ میں جو ہے نا تقریباً لاک ڈاؤن ہونے کے 3 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلا تھا. 2 دن بعد اس کے ہماری جو ممبرس تھے ان کی طرف سے جو ہے نا میرے پاس میسیجز بس میرے موصول ہوئے. انہوں نے کہا کہ میٹنگ رکھی جائے, اس حوالے سے لاک ڈاؤن کے اندر کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. ایکٹیویٹی کیا کی جائے اس حوالے سے کوئی پلان نہیں تھا. ہم نے میٹنگ ارینج کری, میٹنگ میں یہ بات سامنے آئی کہ سینیٹائزر اور ماسک یہ تو احتیاطی تدابیر ہے, لیکن جو اس وقت ضروریات ہے وہ ہے راشن. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے. جی 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 حسن خضر بھائی کنٹینیو کیجیے. تو اس میں ہم نے اس کو منتخب کیا کہ ہم راشن ایکٹیویٹی کرتے ہیں. اچھا راشن ایکٹیویٹی جب ہم نے سوچی تو خدا کی ذات کے علاوہ ہمیں کسی پہ امید نہیں تھا کہ ہم جو ہے نا 360 فیملیز کو 15 دن کا راشن فراہم کر سکیں گے. کیونکہ الحمدللہ ہم منتھلی بیسس پہ جو ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس پہ بھی ہمیں جو ہے نا
کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جب ہم نے یہ اللہ کا نام لے کے اسٹارٹ کری تو اس کے بعد جب ہم نے فیس بک پہ واٹس ایپ پہ اور اپنے دوست احباب کو ہم نے یہ اسٹیٹس بنا کے جو پوسٹ بنا کے اسٹیٹس پہ لگوائی, اس کے بعد جو ہمارے پاس کال موصول آنا شروع ہوئی, وہ ایک بہت لمبی تعداد تھی جس کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جو ڈیلی بیسس پہ کمانے والے تھے, ان میں وہ لوگ بھی موجود تھے جو اپائز تھے, ان لوگوں میں وہ بھی موجود تھے جو خواجہ سرا جن کو ہم کہتے ہیں, اور ہمارے پاس وہ لوگ بھی موجود تھے جو معذور ہیں, اور اسی کی طرح مختلف کیٹاگریز کے لوگ ہمارے پاس آنا شروع ہوئے. اچھا, شروع کے اندر ہم نے آئی تھنک 20 فیملیز کور کی. اس کے بعد ہمارے پاس 20 جب ہم نے فرسٹ ڈے ہم نے کور کی تو ہمارے پاس اس وقت 55 آئی تھنک جو ہے نا فیملیز کا ڈیٹا ہمارے پاس موصول ہوا تھا, تقریباً 55 فیملیز کا 55. تو ہمارے پاس وسائل کی کمی تھی, ڈونیشن کی پوسٹ چلائی, اس وقت لوگوں کا رجحان بہت اچھا رسپانس ملا, لوگوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا, جس کی بدولت آج ہم نے 360 گھروں کو سبزی سرگرمی کو اٹھا کے 360 راشن کی جو ہے ایکٹیویٹی 360 گھروں کی 15 دن کی ہم نے ایکٹیویٹی سر انجام دی. لیکن 2-3 دن پہلے ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ شہر بھر کے اندر مختلف جگہ پر لوگ ہوئے. اچھا, ان کا کام دیکھ کر میں بہت خوش ہوا. میں بھی یہی چاہتا تھا کہ ہر علاقے کے اندر, ہر جو برادری کے اندر اپنے اپنے لوگوں کو لوگ خود اپنے پاس سے خود دیں, تاکہ جو فلاحی ادارے ان کی ضرورت پیش نہ آئے. اور جو سفید پوش حضرات ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اپنے آپ کو ایک معیوب سمجھتے ہیں, غلط سمجھتے ہیں, ایک برا سمجھتے ہیں, مطلب انہوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے اور وہ اپنے آپ کو اس چیز کے اندر شمار نہیں کرنا چاہتے, تو ان کی بغیر سامنے آئے جو ہے نا ان کی مدد کی جا سکتی تھی. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا, بلکہ جن لوگوں نے انڈیویجول کام کیا اور ہم نے جو کام کیا, ہمارے دیگر جو فلاحی اداروں نے کام کیا, تو ہمیں پتہ نہیں چل پایا کہ کس فیملی کو ہم نے دیا, کس فیملی کو ان لوگوں نے دیا, کس فیملی کو دیگر جو این جی اوز تھی, دیگر ادارے تھے, دیگر جو فلاحی کام کرنے والے لوگ تھے, انہوں نے کن کن لوگوں کو دیا. ہونا ہی چاہیے تھا کہ ہر علاقے کے اندر ایک کمیٹی بنا دی جاتی, ایک این جی اوز کو ایک علاقہ دے دیا جاتا, یا پھر جو اس علاقے کے جو صاحب حیثیت حضرات ہیں ان کو چاہیے تھا کہ ایسے لوگوں سے تعاون کرا جائے جو فلاحی کام کر رہے ہیں, اور ان کے سپرد یہ کام کیا جاتا, ان کو لسٹ بنا کے دی جاتی. ہاں, اس چیز کا اب اس کو قطعاً منع کرتے ہیں کہ بھائی فوٹو سیشن جو ہے ہم نہیں کریں گے, سفید پوش حضرات کو سامنے نہیں لے کر آئیں گے. اچھا انٹرپٹ کرنے کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا, اور جو بھی میرے ویورز ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت, وہ بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت فیملیز کا کیا جو ہے وہ سچویشن ہے. فیملیز جو بھی آپ سے کانٹیکٹ کر رہی ہیں ان کا آپ کیا سچویشن سمجھتے ہیں, کہ بہت سے ایسے بھی سوالات آ رہے ہوں گے لوگوں کے ذہن میں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں نے سنا کہ 21 تاریخ تک لاک ڈاؤن کی تاریخ بڑھا دی گئی ہے. ہاں سنے, جو میں بہت اس کی مذمت کرتا ہوں, مطلب اس چیز کی, کیونکہ لوگوں کی جو حالات ہم جو دیکھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں فون پہ کالوں پہ, جو رو رہی ہیں ہماری بہنیں, ہماری مائیں, خدا کی قسم وہ قابل برداشت تھے, ہم وہ ناقابل برداشت تھے, مطلب ہم بتا نہیں سکتے, کیونکہ ہم اپنے وسائل کے اندر اتنے گھیرے ہوئے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں. اور ہم جتنے بھی دوسرے جو ہمارے دوست احباب کام کر رہے ہیں, انہوں سے میں نے 2-3 بندوں سے رابطے بھی کیے تھے کہ بھائی آپ اپنی طرف سے ہمارے سے ڈیٹا لیں, ڈیٹا آپ کو ہم پرووائڈ کریں گے, آپ ان کی خود ویریفیکیشن کریں, ان کو خود راشن پرووائڈ کریں, جو طریقہ کار آپ کا وہ طریقہ کار اپنائیں, آپ کو ہم نہیں روکتے, لیکن خدا را ان کی مدد کریں. لیکن مجھے جو ہے نا 3 سے 4 جو لوگ کام کرنے والے تھے, ان میں سے صرف ایک بندے نے مجھ سے رابطہ کیا, جس کو میں نے 3 سے 4 گھروں کا ڈیٹا دیا. وہ بھی اس بھائی کی مہربانی, میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے دوست کا, واصف خان کا, جو اورنگ آباد کے اندر ایک علاقے کے اندر رہتے ہیں اور وہ چھوٹے پیمانے میں کام کر رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں ان کے کام سے بہت انسپائر ہوں. آواز آ رہی خضر بھائی؟ جی ہیلو, جی. اچھا خضر, اب آخر میں دوسرا یہ کہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اتنا جو عرصہ بڑھا دیا, ابھی ہم نے دیکھے, ابھی ہم نے جو ہے نا تقریباً 13-14 دن مستقل ہم نے جو ہے نا ایکٹیویٹی کی, جس کے اندر 1-2 دفعہ جو ہے نا ہم نے گیپ بھی دیا. اب ہم نے جن کو پہلے راشن دیا تھا پرووائڈ, جن کو پہلے راشن پرووائڈ کیا تھا, اب ان کے 15 دن ہونے والے ہیں. تو بات کہنے کی یہ چھوٹی سی عرضی کرنا چاہوں گا کہ خدا را
میں سندھ گورنمنٹ سے, فلاحی اداروں سے, اور جو صاحب حیثیت حضرات نا فلاحی اداروں کی تو اتنی وہ طاقت نہیں بیچاروں کی. دیکھو جیسے میں ہوں, میں کسی ادارے کو اگر چلا رہا ہوں, وہ ادارہ اکیلا میں چلانے والا نہیں ہوں, سرپرستی کرنے والا میں ہوں, آرگنائز کرنے والا میں ہوں, لیکن میں چلاؤں گا جب میرے پاس پیسے کی طاقت ہوگی, جتنا میرے پاس مال ہوگا, جتنا میرے پاس وسائل ہوں گے. میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس کے ہر گھر کے اندر مہینے کا راشن بھر دوں. آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 بالکل بالکل, آپ کنٹینیو کیجیے. بات جی یہ جی ہے کہ لوگ بہت زیادہ پریشانی حالت کے اندر ہے. ابھی آج میرے گھر پہ لائٹ کا بل آیا. اب ہمارے کاروبار, ہمارے خود کے کاروبار بند پڑے ہوئے ہیں. اب ہمارے گھر کے حالات میں جانتا ہوں کہ ہماری دکانیں کھلتی تھی, ہم روز کماتے تھے, روز کھاتے تھے. اب ہمارے سے جو تعاون کرنے والے حضرات ہیں, وہ بھی زیادہ تر جن کی تعداد ہے وہ دکاندار حضرات ہیں. اب تو ہمارے سے تعاون نہیں ہوگا تو ہم بھی وہ مطلب کام صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکیں گے. اور ہمارے جتنے میں کام نہیں کروں گا, میری طرح دوسری جو آرگنائزیشن ہے, فلاحی ادارے ہیں, وہ کام نہیں کر سکیں گے. تو جو لوگوں کو فلاح محبود کا کام کرتے تھے, ظاہر سی بات ہے کہ لوگ خودکشیوں کی طرف زیادہ بڑھیں گے. ہم نے دیکھا کہ میرے خیال سے گزشتہ کوئی 1 یا 2 دن کے اندر, 1-2 دن پہلے جڈو ایک شہر ہے چھوٹا, جس کے اندر ایک عورت نے خودکشی کی. تو مطلب لوگ کیا کریں گے؟ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھوکا دیکھتے ہوئے کس طرف نکلیں گے؟ چوری بڑھے گی, ڈکیتیاں بڑھے گی, غلط جو وارداتیں ہیں اس کی طرف لوگ جائیں گے, خودکشیوں کی طرف جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ وہ حضرات گناہ گار ہیں جو صاحب حیثیت ہیں, جو پڑوس میں ہیں, اور اس کی سب سے بڑی جو ذمہ داری وہ ریاست ہے, کہ ریاست کی ہے. صحیح. اچھا اور کھزر بھائی, آگے ٹائم کے تھوڑا جو کم رہ حالات ہے گیا. بہت جی جی بہت زیادہ جی 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 بہت زیادہ, میں اپنی جو میری جو ایک چھوٹا سا مشاہدہ ہے, آگے کے حالات بہت سنگین دیکھ رہا ہوں میں. جی بالکل بھائی, آپ نے یہ بات کی, صحیح بات کی. آخر میں جو آپ نے بات کہی میں بھی اس کو سیکنڈ کروں گا کہ واقعی میرا بھی یہی شروع سے ماننا ہے کہ دیکھیں, جب جو غربت ہوتی ہے اور جو بھوک ہوتی ہے, یہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتی ہے. ہر طرح کے دوسرے مسائل کا اگر ان کو کہہ لینا کہ جڑ ہے, تو یہی وہ جڑ ہے, غربت اور یہ بھوک. اب چونکہ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے تو ڈیلی ویجز پہ جو کمانے والے لوگ ہیں, بڑا طبقہ بھی اس پہ پریشان ہے. تو یہ جو ٹھیلے والے لوگ ہیں, یہ تو اس سے, اور دوسرے جو لوگ ہیں جو محنت مزدوری کر کے اپنا جو ہے گزر بسر کرتے تھے, اب وہ لوگ, ان کی کنڈیشن کیا ہے ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے. لیکن اس کا نیگیٹو امپیکٹ کیا پڑے گا لوگوں کو, جو ہے وہ کرائم کی طرف جانے کے لیے ایک جو ہے جسٹیفائڈ ایک ریزن مل جائے گا. میں امید اور دعا کرتا ہوں کہ سچویشن وہاں تک نہیں جائے, لیکن جو سچویشن لگ رہی ہے, ڈر اس سے اس چیز کا ہی آتا ہے کہ بھائی معاملات جو ہے وہ بگڑنے کی طرف جا رہے ہیں. مگر انفارچونیٹلی دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ یہ عوام, ہم بلکہ اس میں ہم سب شامل ہیں اس میں, کہ ہمیں گھر پہ بٹھانے کے لیے بھی لاک ڈاؤن کرنے کی حکومت کو ضرورت پڑ رہی ہے. امید کرتا ہوں کہ حکومت بھی جو ہے وہ اپنی جو راشن ایکٹیویٹیز وغیرہ جو بھی ہیں ان کا, وہ بھی اس پہ جو ہے وہ کام کریں گے. اور میں تمام ہمارے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ سرونگ ایز اے سوسائٹی ہو گئی یا دوسری تنظیمیں جتنا بھی وہ کام کر رہی ہیں, میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ جتنا بھی تعاون ہو سکتا ہے آپ کریں. اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں تو اپنے ارد گرد تنظیمیں دیکھیں جو کام کر رہی ہیں, ان کے ساتھ تعاون کریں. اگر وہ بھی آپ نہیں میں تو اپنے آخری ارد گرد میں اپنے محلے میں ہی دیکھ لیں. جی 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 حسن بھائی. آخری میں اپنے پاس سے بھی میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ خدارہ اس مشکل وقت میں اپنے ملک کا ساتھ دیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے حسب حیثیت جو لوگ ہیں وہ خدارہ ضرور ساتھ دیں. یہ پیسہ وغیرہ یہ مرنے کے بعد انسان کہیں نہیں لے جاتا ہے. مشکل کی گھڑی ہے, ان کا جتنا ہو سکے, آپ کی جتنا اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے ان کو نظر انداز نہ کریں. صرف اپنے راشن وغیرہ آپ گھروں میں نہ بھریں. اللہ نے بھی ہم سے مرنے کے بعد ہم جواب دیں, ہم سے سوال ہوں گے کہ خدارہ آپ نے کیا کیا مشکل کے وقت میں. آپ نے اپنی جو ہے غریب جو ہے اپنا ان کو لوگوں کو اکیلا تنہا چھوڑ دیا. تو خدارہ جتنا حسب حیثیت ہو سکے آپ اپنے پاس سے, اپنے پڑوس میں دیکھیں, اپنے خود ساری چیزیں دیکھ کے ان کو خود اپنے ہاتھ سے دیں. کسی اگر این جی او یا کسی پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے تو خود سے جو ہے جا کے ان کو راشن وغیرہ اور ساری بالکل چیزیں خود مہیا کریں. بالکل بالکل تھینک یو. حسن بھائی, بڑی زبردست بات کہی. اچھا بس اب ٹائم کافی ہمارا, کیونکہ ہم جی تقریباً 14 منٹ ہم اوپر جا چکے ہیں. فائنل زیادہ ریمارکس تر آپ ٹائم لوگوں میں سے نے چاہوں لیا گا کہ شاید. کوئی بھی جی کافی ٹائم ہو گیا کہ ضرور مجھے آپ کی نہیں مجبوری کا نہیں احساس ہے, اور حسن بھائی آپ کا بھی وقت جو ہے وہ کافی لے لیا. ہم کافی بات کرتے ہیں, اب کافی آگے جاتے ہیں, لیکن اب مجبوراً ہمیں یہ جو ہے وہ اسٹریمنگ بند کرنی پڑے گی. اچھا دیکھنے والوں سے میں گزارش کروں گا, اگر آپ کو یہ آج کا سیشن اچھا لگا تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں. انشاءاللہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خضر سے بھی جو ہے وہ آگے جا کے ہم کہیں سولو جو ہے وہ ٹرانسمیشن لائیو کریں, یا حسن بھائی سے جو ہے وہ ہم سولو ٹرانسمیشن کریں انشاءاللہ ان فیوچر. اب میں آپ دونوں سے, خضر ماس اور حسن صاحب, آپ دونوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ فائنل ریمارکس, آپ کوئی بھی ایڈوائس یا کوئی بھی آپ چیز آپ آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں بہت ہی کوئکلی. میں کوشش کر رہا ہوں کہ 1-2 منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کر کے ہم کلوز کریں. جی حسن بھائی.
میرا بس یہی عوام سے، اپنے معزز بھائیوں سے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ خدارا گورنمنٹ نے جو احکامات دیے ہیں ان پہ فالو کریں. اس میں آپ کی اور ہماری جانوں کا جو ہے اس میں سوال ہے، اور اس مشکل وقت میں ان بیچارے غریب لوگوں کو، ان کو تنہا نہ چھوڑیں، اپنے ساتھ ساتھ ان کی بھی فکر کریں. کیونکہ ہم وہی بات کہ ہم جواب دیں، آگے اللہ نے ہماری پکڑ کرنی ہے. ابھی آپ نظر انداز اگر کریں گے تو وہاں جا کے تو نہیں پھر آپ چھپ سکتے. ابھی اگر آپ اس موقع پہ اگر اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے. بہت بہت شکریہ. جی جی خضر بھائی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا، میں ایک چھوٹا سا پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، بہترین انسان میں سمجھتا ہوں وہ ہے جو اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے مسلمان یا دوسرے انسان کی طرف ہمدردی کی طرف نگاہ بڑھائے یا ہمدردی کرے. دیکھیں، انسان اور جانور میں جو بیسکلی جو ایک وہ ہے نا، ایک اپنا ڈفرینٹ ہے، وہ ہے سوچ کا. جانور صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، اور انسان وہ ہے جو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل. جی جی آ رہی ہے بالکل. تو جی جی آ رہی ہے. میں یہی ایک اب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو گزارش کروں گا کہ خدارا صرف یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں نہیں، اس کے علاوہ بھی یہ ہمیں 12 مہینے 2400 گھنٹے کے اندر، 24 جو گھنٹے جو دن کے ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میرے پڑوس میں آیا کوئی غریب تو نہیں ہے، آیا کوئی کسی کی بیٹی تو مطلب بغیر جہیز کی وجہ سے نہیں رکی ہوئی. مطلب جو بھی ہے اپنی طرف سے ہو سکے دوسروں کے بارے میں ضرور سوچا کریں. ایک چھوٹا سا میرا یہ پیغام آپ کی چینل کی اور آپ کی لائیو سیشن کے توسط سے میں دینا چاہوں گا کہ دوسرے انسان کی بھلا اور فلاح محبوب کی طرف جو ہے نا آپ اپنی نگاہیں بڑھائیں اور دوسروں انسانوں کے لیے بھی سوچیں. چلیے جی، بہت شکریہ. ان دی اینڈ میں دوبارہ خضر بھائی، حسن بھائی، آپ دونوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میری اس جو ہے وہ لائیو سیشن میں آئے اور اس منٹ سے ہمارے سیریز کا جو ہے آپ حصہ بنے. تھینک یو سو مچ. اور انشاءاللہ اب بہت جو ہے آپ شکریہ، سے آپ نے نیکسٹ. اس قابل سمجھا ہمیں جی بلانے کے لیے. بالکل. رخسار بھائی، آپ کا اور آپ کے چینل کا میں بہت شکر آواز گزار آ ہوں. اور رہی ہے؟ یہ ہلو. دیکھنے والوں کو، جی جی آ رہی ہیلو، ہے. دیکھنے والوں کو بھی ایک درخواست کروں گا کہ یہ ہمارے دوست محمد رخسار علی، انہوں نے بہت اچھا ایک اسٹیپ لیا. تو اب میں انشاءاللہ ملاقات کروں گا منٹ سے ہمارے کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سب سے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی کوئی ایسی اسٹوری ہے جو آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا پیغام جو آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو نیچے کمنٹ باکس میں جو ہے وہ جی. تو اسٹریمنگ کی وجہ سے کوئی ایشو آ گیا تھا، نیٹ ورک کی وجہ سے اسٹریمنگ تھوڑی پاز ہو گئی تھی. میں شکر گزار ہوں حسن بھائی کا اور خضر بھائی کا کہ وہ اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تھے اور اپنے جو ہے ویلیوبل اوپینینز جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے. خضر بھائی کیونکہ جو ہے وہ خضر اور جو ہے وہ حسن دونوں ہی سرونگ البر سوسائٹی کا حصہ ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ اسی طرح کام کریں اور انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہے. اب آپ لوگوں سے، دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے ارد گرد دیکھیں، کوئی بھی فیملی یا کوئی بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کورونا یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو بھی متاثر ہیں، پہلے تو اپنا خود کا خیال رکھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان فیملیز کا بھی خیال رکھیں، ان کو بھی نہیں بھولیں اور سوشل ورک میں جتنا ہو سکے آگے سے آگے بڑھ کے اپنی خدمات جو ہیں وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں. آپ میں سے دیکھنے والوں سے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس بھی ایسے اوپینینس ہیں یا آپ بھی اپنی کوئی چیز پروگرام میں شیئر کرنا چاہتے ہیں، لائف سٹوری یا کچھ بھی آپ آ کے یہاں پہ آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، تو موسٹ ویلکم. منٹ سے ہمارے پروگرام ہی ایسا ہے کہ ہم انسانوں کی میرے جتنے بھی جاننے والے ہیں، میری کوشش ہے کہ میں ان کے ایکسپیرینسز کو لوگوں تک پہنچا سکوں اور لوگ آپ کے ایکسپیرینس سے کچھ سیکھ سکیں. آخری الفاظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اس وقت میں خود بھی بچیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بچائیں. تھینک یو سو مچ.